ناظرین، جسٹس ٹائمز کے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحمید شوکت۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ حقیقت جیسی، خبر ویسی۔ آئیے دیکھتے ہیں نیوز اینڈ ویوز پروگرام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جسٹس بی آر گوائی ہندوستان کے 52ویں چیف جسٹس آف انڈیا کے طور پر 14 مئی کو حلف لیں گے اور وہ اس جلیل القدر عہدے پر تقریباً 6 ماہ تک برقرار رہیں گے۔ 15 مئی کو نئے چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کے آگے وقف ترمیمی قانون معاملے پر سنوائی ہوگی اور امید ہے کہ انہی کی میعاد کے دوران ہی وقف ترمیمی قانون کے مقدمے پر کوئی ایک فیصلہ ہوگا۔ جسٹس بی آر گوائی کی شخصیت، ان کے کیریئر اور بطور جج ان کے اہم فیصلوں پر پیش ہے جسٹس ٹائمز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ موجودہ سی جے آئی سنجیو کھنہ 13 مئی کو خدمات سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس آف انڈیا کے طور پر جسٹس بھوشن رام کرشنا گوائی 14 مئی کو حلف لیں گے۔ جسٹس بی آر گوائی ہندوستان کے 52ویں اور دوسرے دلت چیف جسٹس آف انڈیا ہوں گے۔ جسٹس بی آر گوائی کا تعلق مہاراشٹر کے شہر امراوتی سے ہے۔ جسٹس بی آر گوائی کے والد سابق گورنر و سابق رکن پارلیمنٹ آر ایس گوائی کو ہندوستانی آئین کے معمار بابا صاحب امبیڈکر کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک سماجی جہدکار اور بی آر امبیڈکر کے نظریات کے حامی، جسٹس بی آر گوائی کے والد ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے بانی بھی ہیں۔ اس طرح جسٹس بی آر گوائی پر امبیڈکر کے نظریات اور تعلیمات کا گہرا اثر رہا ہے۔ حالیہ دنوں 18 اپریل کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر کی جانب سے منعقد کردہ ڈاکٹر امبیڈکر کے پہلے یادگار خطبے سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس بی آر گوائی نے دستور ہند کو لے کر بی آر امبیڈکر کے نظریات پر روشنی ڈالی۔ جسٹس بی آر گوائی نے کہا کہ بی آر امبیڈکر اکثریت کی رائے کے مطابق ہندوستانی آئین میں ترمیمات کے خلاف تھے۔ انہوں نے کہا کہ بی آر امبیڈکر نے پارلیمنٹ کی جانب سے آزادانہ طور پر آئین میں ترمیمات کے خلاف خبردار کیا تھا۔ جسٹس بی آر گوائی نے امبیڈکر کے ان نظریات پر روشنی ڈالی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مخصوص سیاسی پارٹی کو اپنے ایجنڈے کو روبے عمل لانے میں دشواری کا سامنا ہو اور ایسے میں پارلیمنٹ کے ذریعے آئین میں ترمیمات کرتے ہوئے کسی بھی سیاسی پارٹی کی جانب سے اپنی آئیڈیالوجی کو نافذ کرنے کا جواز ناقابل قبول ہے۔ In the beginning, I referred to the celebrated speech of Dr. Ambedkar on 25th of November 1949, the Constituent Assembly, wherein he has said that unless we have a social democracy, the political democracy would be of no use. And then he had warned us about the contradictions in the economic and social plane in the country. اب آئیے ڈالتے ہیں بطور جج جسٹس بی آر گوائی کے اہم فیصلوں پر ایک نظر۔ جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے وی وشوناتھن پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ریاستی حکومت کی جانب سے بلڈوزرز کے ذریعے مکانات منہدم کرنے کی کارروائی کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے اس طرح کی کارروائی اور اس میں ملوث سرکاری افسران کے سخت الفاظ میں سرزنش کی تھی۔ بینچ نے قانونی طریقہ کار اپنائے بغیر بلڈوزرز کے ذریعے انہدامی کارروائی کو غیر دستوری قرار دیا تھا۔ جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والی آرٹیکل 370 کو برخاست کرنے کے خلاف داخل کردہ درخواستوں پر سنوائی کرنے والی 5 رکنی بینچ میں بھی جسٹس بی آر گوائی شامل تھے۔ اس 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 370 کی برخاستگی کے مرکزی حکومت کے فیصلے کی بھرپور تائید کرتے ہوئے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو بحال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو جموں کشمیر میں جلد سے جلد انتخابات کروانے کی ہدایت دی تھی۔ مرکز کی این ڈی اے حکومت کی جانب سے متعارف کردہ الیکٹورل بانڈ اسکیم کے خلاف فیصلہ سنانے والی 5 رکنی بینچ میں بھی جسٹس بی آر گوائی شامل تھے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کی اسی 5 رکنی بینچ نے مرکزی حکومت کے الیکٹورل بانڈ اسکیم کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے آرٹیکل 19(1)(a) کے تحت حق معلومات کے خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا تھا۔ ممتاز جہدکار اور سپریم کورٹ کے وکیل پرشانت بھوشن کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان پر ₹1 جرمانہ عائد کرنے والی 6 رکنی بینچ میں بھی جسٹس گوائی شامل تھے۔ واضح رہے کہ پرشانت بھوشن نے اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا شرد بوبڈے کو تنقیدوں کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے خلاف ٹویٹ کیا تھا۔ جسٹس بی آر گوائی پر مشتمل 6 رکنی بینچ نے ہی سماجی جہدکار تیستا سیتلواد کی ضمانت پر روک ہٹاتے ہوئے انہیں ضمانت منظور کرنے کی اجازت دی۔ واضح ہے کہ تیستا سیتلواد پر 2002 گودھرا فسادات کے شواہد سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام تھا، جس میں تیستا سیتلواد کو طویل قانونی جنگ لڑنے کے بعد جسٹس گوائی کی 6 رکنی بینچ کی جانب سے راحت ملی تھی۔ تو یہ تھی جسٹس بی آر گوائی کی شخصیت اور بطور جج ان کی جانب سے سنائے گئے اہم فیصلوں کی تفصیلات۔ جسٹس بی آر گوائی 23 نومبر 2025 تک چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ اس طرح وہ صرف 6 ماہ ہی اس باوقار عہدے پر فائز رہیں گے۔
اس تناظر میں اب وقف ترمیمی قانون پر فیصلہ بھی جسٹس گوائی کی میعاد میں ہی متوقع ہے۔ جسٹس سنجیو کھنہ نے وقف ترمیمی قانون کی جن شقوں پر اعتراض جتایا تھا، کیا جسٹس بی آر گوائی بھی ان شقوں پر مضبوط انداز میں کوئی فیصلہ لیں گے؟ کیا جسٹس بی آر گوائی بھی جسٹس سنجیو کھنہ کی طرح وقف ترمیمی قانون پر روک لگانے کا اشارہ دیں گے؟ بی آر امبیڈکر کے نظریات کی وکالت کرنے والے یہ منصف اپنے منصب کے ساتھ کہاں تک انصاف کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا۔ ناظرین، آپ کے اطراف ہونے والے واقعات اور حادثات کو منظر عام پر لانا ہو تو ہمارے نمبر 6304634547 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کی اطلاع پر بر وقت اقدام کریں گے۔ عبدالحمید شوکت کو دے اجازت۔